بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 246 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ سے لے کر آیت نمبر 110 سحر مبین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور تمہاری والدہ پر کیا تھا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی۔ جی عزیز طلبہ، اس سے پہلے تمام انبیاء کا ذکر ہوا اجمالی طور پر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جمع کریں گے ان کو۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ اس وقت جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ان کو زیادہ ماننے والے جو تھے وہ نصارہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں علم و دانش میں اور عبادت میں رہبانیت میں مشہور تھے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر نیاز مانا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر کر کے ان پر زجر و توبیخ ہے جو نصارہ ہے۔ تو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر، اس سے پہلے اذکر معذوف نکالا کہ اذ مفعول فی ہے، فعل محذوف اذکر کے لیے۔ تو فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے تھے۔ فرمایا کہ ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے معجزات اور خرق عادت چیزوں کی صورت میں تم پر اور تمہاری والدہ کے اوپر کیے۔ کیا تھے وہ؟ بغیر باپ کے تمہیں پیدا کیا، صرف ماں سے، اور اپنی طرف تمہاری نسبت کی، اور تم ماں کی گود میں ہی تھے کہ تم نے بولنا شروع کر دیا اور ماں کی پاک دامنی بیان کی، گہوارے میں تم نے بولا، اور تم نے بچپن میں بھی اور پھر شباب میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ بڑی عمر میں بولنا تو کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن گہوارے میں بھی بولا تم نے، اور تم نے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کو پڑھنا بھی سیکھا اور لکھنا بھی سیکھا، اور پرندے کو جو ہے وہ مٹی سے پرندے جیسی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ بن کر اڑنے لگتا۔ اسی طرح مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو صحیح کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے قبروں سے نکال کر۔ تو یہ سب خرق عادت چیزیں تھیں، معجزات تھے، جس کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف آپ آئے تھے۔ جی نعمتی علیک وعلی والدتک بشکرہا، صورت ذکر کس طرح ذکر کرو؟ اس کا شکر کر کے، شکر ادا کر کے۔ اذ ایدتک، اذ قویتک، ایدتک یہاں پر قویتک کے معنی میں ہے قوت دینا، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، جبریل روح القدس کا مصداق بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی۔ تکلم الناس، آپ بات چیت کرتے تھے، حال من الکاف فی ایدتک، ایدتک کی کاف ضمیر سے، مخاطب کی ضمیر سے حال بن رہا ہے۔ فی المہد، یہاں پر مہد سے مراد وہ بچے کا جھولا ہے، لیکن مراد طفولیت ہے، یعنی بچپن کے دن۔ وکہلا، جی صاحب جلالین نے ارشاد فرمایا یہ طفلاً، تو مراد تو بچے کا جھولا ہے، لیکن مطلب بچے کا جھولا ہے، لیکن مراد یہاں پر بچپنا ہے۔ وکہلاً، اور جوانی میں بھی، کہولن شباب کو کہتے ہیں، جوانی کو، تو 33 سال کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، 33 سال کی عمر میں ان کو سولی چڑھایا گیا۔ یفید نزولہ قبل الساعۃ، تو یہ ان کے
قیامت سے پہلے ان کے نزول کا فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، تو دنیا کے آسمانوں سے بات کرنا ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اجماع عقیدہ ہے سب مسلمانوں کا، جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کہ آپ حالت کہولت میں ہوں گے، لأنه رفع قبل الکہولت، اس لیے کہ آپ کو کہولت سے پہلے ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، کما سبق فی آل عمران، جیسے کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت کا علم، والتورات اور تورات کا، اور والانجیل اور انجیل کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب یعنی لکھنے کا علم تھا، کتاب سے مراد یہاں پر کتابت ہے، اور حکمت سے مراد کلام محکم ہے، اور تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم تھا باقاعدہ۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم میرے حکم سے گارہ لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بنا لیتے تھے، کصورت الطیر، جیسے پرندے کی صورت بناتے تھے، والکاف اسم بمعنی مثل، یہاں پر کاف ہی کہا ہے، میں کاف جو ہے یہ اسم بمعنی مثل کے ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے ما قبل کے لیے۔ بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، تو آپ اس میں پھونکتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا، تو وہ پرندہ بن جاتا، بِإِذْنِی، بِإِرَادَتِی، میرے ارادے سے، یہاں پر اذن ارادہ کے معنی میں ہے، صاحب جلالین اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ اچھا کر لیتے تھے مادر ذات اندھے اور کوڑی کے مریض کو، اکمہ جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، اور ابرص کوڑی کا مریض جو ہوتا ہے اس کو بھی اذنی، میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور آپ نکالتے تھے مردوں کو، مِنْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاءً، ان کے قبروں سے زندہ ہونے کی حالت میں، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكُمْ، اور بنی اسرائیل سے جب میں نے اس وقت کو بھی یاد کرو، بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو کافروں نے ان میں سے جو تھے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور انعام یاد دلایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پیغام لے کر آ گئے اپنی قوم کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، تو فرمایا کہ اس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے تمہیں بچایا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیلیوں سے بچا لیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، تو ہم نے بچایا آپ کو بنی اسرائیل سے، عن کا کافی ہوئے ہم بنی اسرائیل سے، کہ بنی اسرائیل سے آپ سے جو ہے نا کافی ہو گئے، ہم نے بچایا، یعنی حین ہموا بقتلک، کس وقت؟ جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا، آپ کو سولی چڑھانے کا ارادہ کیا۔ جئتہم، جب آیا آپ ان کے پاس، بالبینات، معجزات لے کر۔ بینات سے کیا مراد ہے؟ المعجزات۔ فقال الذین کفروا منہم ان ما، اشارہ ہے کہ ان یہاں پر ما کے معنی میں ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے نحوی کہ ان کے بعد جب الا آتا ہے استثناء والا تو وہ ان ما کے معنی میں ہوتا ہے، تو صاحب جلالین نے بتا دیا کہ یہاں پر ان ما کے معنی میں ھذا الذی جئت به، جس کو آپ لے کر آ گئے، کھلا جادو ہے۔ فی قراءۃ ساحر، اور قراءت میں سحر مبین نہیں بلکہ ساحر مبین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ مہد سے کے کیا معنی ہیں؟ مہد آپ نے پڑھا فی المہد وکہلا، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ آج کا سبق ہم نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ سے لے کر آیت نمبر 110 تک پڑھا، سحر مبین تک۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔